السلام علیکم۔ آج 27 رجب ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اکثر احادیث کے مطابق شب معراج کہا گیا۔ شب معراج ایسی رات تھی کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں تک کا سفر کیا، پھر جنت دکھائی، پھر دوزخ دکھائی، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا پیغام لے کر آتا ہے واقعہ کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے تکالیف برداشت کرے گا اس کو ضرور اجر ملے گا۔ بات دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے بہت سی تکالیف کی، حالانکہ یہ وہی دین ہے کہ جس میں فائدہ لوگوں کا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکالیف اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان تکالیف کے بعد مکی زندگی کے اختتام پہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر کے طور پر یہ تمام سفر کا اہتمام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر اور ہر اعتبار سے وہ سکون اور وہ تسلی دی کہ جس کا کوئی موازنہ نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرح کے ایونٹس میں بھی اختلافات کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا گول ایک ہی ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بہتری، لیکن ہم یہاں پہ بھی اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں مسجد جایا کرتا تھا تو اگر 40 منٹ کا بیان ہوتا تھا ان میں سے 20 منٹ جو خطیب ہوتے تھے وہ اختلافات پر بات کرتے ہوئے نکالتے تھے کہ آیا شب معراج جو ہے وہ رجب کے مہینے میں ہی تھی یا کسی اور مہینے، 27 رجب تھی یا کوئی اور تاریخ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پہ سفر کیا ہے، جسمانی طور پہ سفر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دیدار آنکھوں سے کیا، سر کی آنکھوں سے کیا یا دل کی آنکھوں سے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنے سے اور ان پر اپنا اتنا وقت صرف کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے کہہ دیا؟ آپ خود سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا یا قلب کی آنکھوں سے دیدار کیا؟ دونوں کنڈیشنز ہیں، فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیے کیا فرق پڑے گا ہماری زندگی پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیا، اور کیا فرق پڑے گا ہماری زندگی پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار ہے وہ قلب کیا۔ انفیکٹ اس چیز میں تو صحابہ کا بھی اختلاف، تو ان چیزوں میں اتنا سخت ہو جانا اور اختلافات کرتے رہنا اور سامنے والے کے پیچھے پڑ جانا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جو نازیبا ہو، ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اور ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ٹارگٹ ہے اس کو آپ نے کبھی اپنے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ آپ کا ٹارگٹ یہ ہے، اسلام کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ہر آیت، ہر حدیث، ہر ایونٹ سے آپ کی زندگی پر کوئی نہ کوئی امپیکٹ پڑے۔ بہرحال اس پورے واقعے کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، ان ڈیبیٹس میں نہ پڑیں کہ اس دن روزہ رکھنا صحیح ہے یا غلط ہے، رات کو جا کر عبادت کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے نزدیک، میرے نزدیک یہ ساری اپرچونیٹیز ہیں، ہمیں ان اپرچونیٹیز کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نارملی ہم اتنی عبادت میں جذبہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر اس رات کو سوچ کر ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کو اس رات سیر کروائی گئی تھی، ہم خوش ہیں اور ہم خوشی میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ روزہ رکھیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، لیکن دوسروں پر الزامات نہ لگائیں، دوسروں کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں کہ یہ نہیں کر رہا تو یہ غلط ہے یا پھر یہ کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہماری اپنی ذات۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ ہم اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھا کریں گے بغیر سامنے والے کو ٹوک۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو پرائیورٹیز کے بارے میں آ جاتی ہے کہ ہماری پرائیورٹیز بہت خراب ہو چکی ہیں سوسائٹی کے میسیجز کی وجہ سے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ اسلام میں کیا پرائیورٹی ہے اور کیا پرائیورٹی نہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں، ابھی شعبان میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات مغرب کے بعد 6 نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ اتنے اچھے طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ مساجد میں جا جاتے ہیں۔ جو لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے وہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک درخت کے پتوں سے نہایا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو لوگوں نے اپنے اوپر اتنا لازم کر لیا ہے کہ وہ فرض سے بھی اوپر ان چیزوں کو لے گئے۔ پرابلم نہیں ہے، مطلب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص 6 نوافل پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
لیکن سمجھنا اس چیز کو ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج شب معراج کی جو رات ہے، اس دن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ آپ قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ آپ اگر نوافل پڑھتے بھی ہیں تو نوافل اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کا اور آپ کے رب کا کنیکشن مضبوط۔ یہ چیز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے، سب سے بہترین عبادت ہے علم حاصل کرنا، سب سے بہترین عبادت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں۔ تو آج آپ پڑھیں شب معراج کے بارے میں، آپ پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کن کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، آپ پڑھیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں دیکھا، کن لوگوں کو دیکھا، کیوں وہ تھے دوزخ۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس علم آئے گا اور یہی علم آپ کو آگے عمل کی طرف لے کے جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پیغام سمجھ میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیے۔ اگر اس پوری ویڈیو سے کسی کی زندگی میں اتنا سا بھی فرق آتا ہے تو وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کامیابی ہو۔ لیکن سب سے پہلے یاد رکھیے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے، اس کے بعد ہمیں لوگوں کی تبدیلی کے بارے میں ذکر کرنی ہے۔ السلام علیکم۔